آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. میں اپنے ان بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل پلازا میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئی، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں. میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے. اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہے. کراچی 70% GDP دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے. یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے. میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے. ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے. اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں. گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں. سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے یہیں ناگن چورنگی پہ. اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے. تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں. آپ حیران ہوں گے 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری. قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے. اگر ایسے حالات ہوتے تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے. حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو. 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا. کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ KPK میں دیکھ لیں. کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخ و پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخ و پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لینا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں، اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں. ہوش کے ناخن لینا چاہیے. میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا. ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے
तो तलबा के भागने के रास्ते हों, फिर आग से बचाने के जितने भी इंतजामात हैं, जितनी भी SOPs हैं, उन तमाम को अपने मदरसे में लागू किया। जामिअत रशीद आप जाएं, एक मदरसा है, हालांकि कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा हो, वहां पे एक मदरसा है जहां लोग कान अल्लाह कार रसूल पढ़ रहे हैं। वहां उन्होंने इंतजाम किया कि भाई अगर खुदा न ख्वास्ता आग लगती है तो रास्ते हों जहां से तलबा बाहर भाग सकें और आग बुझाने के इंतजामात हों, सिलेंडर जो लगाए जाते हैं। ऐसे इदारों में इंतजामात हो रहे हैं और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग जो कराची का दिल सदर और उस सदर के भी बीचों बीच एक ऐसी इमारत हो जहां सैकड़ों हजारों लोग अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हो, वहां जनाब आग से बचने का, आग लग जाए तो बुझाने का और एग्जिट के रास्ते ही नहीं है वहां पे। इससे बड़ी यानी किसी कौम की नाकामी और किसी हुकूमत की नाकामी की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। तो मैं कराची के बासी होने के हैसियत से एक अपना एहतजाज एक रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं और जो हमने बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग की है थोड़ा बहुत अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड कौमें हैं, जितनी भी कौमें जो मुहज़्ज़ब कौमें समझी जाती हैं, वो आग से बचने और कुदरती हादसात से बचने का पहले इंतजाम करती हैं, उसके बाद इमारतें बनती हैं और उसके बाद नक्शे पास होते हैं। आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, जहां भी दुनिया में सफर करें आप, इस कदर उन्होंने इंतजामात किए होते हैं। यानी हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर सफर करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे लाइनों में पानी आता है तो उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी की लाइनें अलग से डाली हुई होती हैं कि खुदा न ख्वास्ता कहीं आग लगी तो इन लाइनों को खोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टैंक भर भर के आ रहे हैं, कितना टाइम लगता है फायर ब्रिगेड की टैंकरों को फुल होने में, फिर ट्रैफिक की वजह से लेट हो सकते हैं। जब कहीं हादसा होता है तो खचाखच रश बढ़ जाता है वहां पे, तो उसका उन्होंने पहले से इंतजाम किया हुआ है। आप उन मुल्कों में जाएं, आप देखें हर इमारत में एक बटन होता है। आप वॉशरूम में जाएंगे ना, रेस्ट रूम में, वहां भी एक बटन होता है, इमरजेंसी बटन। खुदा ना ख्वास्ता आग लग गई, आपने ये बटन ऑन कर देना है। फायर ब्रिगेड का अमला, पुलिस और एम्बुलेंस तीनों के तीनों फौरन पहुंचते हैं। हम कहां खड़े हुए हैं, दुनिया कहां से कहां निकल गई। लेकिन हमारे यहाँ मेरे एक दोस्त ने मुझे वाकया सुनाया, उनके ऑफिस में आग लग गई। ये वाकया तो वो है जो मुशाहिदे पर मबनी वाकयात है। उनके ऑफिस में आग लगी, पूरा जल गया। मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा ये आपके ऑफिस में हुआ क्या? कहते हैं आग लग गई थी। मैंने कहा फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाया? उन्होंने कहा मैंने फायर ब्रिगेड के महकमे को फोन किया तो वो आए और आके उन्होंने अच्छी तरह सर्वे किया और फोन करके बताया कि बंदा कोई नहीं मरा है, यानी बंदे सब निकल गए। मतलब बज़बान हाल उन्होंने पैगाम दिया कि बंदे चूंकि बच गए लिहाजा कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से आ जाओ। तो आप देखें ये किसकी जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आग में जल के मरना किस कदर अजियत वाली मौत है ये, और किस कदर ये यानी ला युअज़्ज़िबु बिन्नारी इल्ला रब्बुन नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग से जलाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, जो क़यामत के दिन अल्लाह नाफरमान बंदों को आग में डालेगा। लेकिन हमारी हुकूमतों की नाअहली और उन बिल्डर्स की नाअहली जो इमारतें बनाते हैं और इमारत बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त इसका ख्याल नहीं करते कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा बनाया जाए कि खुदा न ख्वास्ता आग लगती है तो निकलने का पूरा पूरा इंतजाम हो। तो जो किसी बुराई का सबब बनता है, कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि वो भी उतना ही मुजरिम होता है जिसने वो बुराई की हो। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यिअतन फलहू विज़रुहा व विज़रु मन आमिल बिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी अच्छाई को प्रोमोट किया तो जब तक वो अच्छाई रहेगी इसको भी सवाब मिलेगा, और जिसने किसी बुराई को या जुल्म का या बुराई का सबब बना तो ये जो सबब बनाए ये भी उस बुराई में बराबर का मुजरिम है। आप किसी को कत्ल कर दें या कत्ल करने का जरिया बन जाएं तो जरिया बनने से भी आप एक नौयत के कातिल कहलाते हैं। तो मैं अपने उन भाइयों से, बहनों से जो भी इस हादसे में शहीद हुए उनसे पुरजोर ताज़ियत करता हूं और दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हादसाती तौर पर आग में जल के मरने वाला भी शहीद है और पानी में डूब के मरने वाला भी शहीद है। तो ये हमारे भाई शहादत के रुतबे पर पहुंच गए। और इसमें एक बड़ी अजीब बात यह कि एक फायर फाइटर जो था फायर ब्रिगेड के अमले में, एक शख्स आग बुझाते हुए वो भी इस हादसे में शहीद हुआ। उसकी शहादत तो बहुत बड़ी शहादत है। जो लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा, उसको भी हम सलूट करते हैं। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे, उसकी इस नेकी को उसके गुनाहों की मुआफी का जरिया बनाए और उसके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। एक और बात मैं यह बताना चाहूं कि ये जो
گل پلازا ہے، اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا، اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا۔ دینی مدارس، مساجد اور سیلاب، زلزلے، جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں۔ 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا، سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی۔ ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا اللہ کرے دے دیں، لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو، اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھس رہا ہے، تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے۔ لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے، امن خراب ہے ملک کا، اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 2.5 3 سال لگ جاتے ہیں۔ گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا، گرین بس شروع ہونے، ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی، ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے۔ 4K چورنگی کا آپ حال دیکھ لیں، 4K چورنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے، بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئی کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا۔ یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ، اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے، ایک جو ہے ممی ملی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے۔ اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ، اس کو مکمل کرو، تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا۔ آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے، ٹریفک پھنس رہا ہے، لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں، لوگ ایمبولینس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہے، ٹریفک یعنی واقعات سنے، پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے، ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ حالات چل رہے ہیں جی۔ تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے، شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے، وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے، سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو بند نہیں کرتے ہیں، تو ایک عجیب بدحالی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں، یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، کراچی کو ایک صوبہ بنایا جائے، ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم، میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے، اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں، میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں، ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا، ایسے علاقے ہیں، میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا، گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں، اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں۔ تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے۔ کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے، تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ دیں آپ، وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے، وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے، ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں۔ تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا، ہم نے تو رہنا ہے، جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں، حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے، تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد، آپ کے تحت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں۔ تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں
بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں گیس کے اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا, میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں, آپ اندازہ لگائیں. 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر, کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی, اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہے, گیس کا پریشر ہی نہیں ہے, اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے, اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے. تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے. یہ سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے, سب کو پتہ ہی ہے. پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے, سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے. تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں, یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے, حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے, اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا, پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی, کہیں ہم گاؤں میں تھے, ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے. تو میں نے جب چائے پی تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے, بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو, اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا, کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو. تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے, باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے, روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے. ملٹیپل کلچر ہے یہاں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائی کی بھی ہیں, اور سندھی بھی ہیں, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو ملٹیپل کلچر, مہاجر بھی ہیں, اور مختلف قومیں, ہزارہ والے بھی ہیں, اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں, کوہستانی بھی ہیں. اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں, ملٹیپل کلچر ہے, بے شمار زبانیں ہیں, بے شمار تہذیبیں ہیں, بے شمار کلچر ہیں. خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے, ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی کی. تو اللہ تعالی ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے, اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ ایسا حادثہ ہو اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, اور ہمیں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.